ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 297 رنز کا ہدف دے دیا. دوسرے اننگز میں قومی ٹیم 221 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر نمایاں. رضوان 23, کامران غلام 26, تائم ایوب 22 اور کپتان شان مسعود 11 رنز بنا سکے. تیسرے روز انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 291 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. ساجد خان نے 7 اور نعمان علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. اب تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے تارڑ صاحب نے, کامران مرتضیٰ صاحب نے. جو عہدہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں. بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا, جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے. کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا. سینٹ میں کل آئینی ترامیم لائی جائیں گی. بڑے معاملات پر 90% اتفاق رائے ہو چکا. چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی وزیر اعظم کے دہرانے کے بعد گفتگو. کہا وزیر اعظم نے آئینی ترامیم پر اراکین کو لیڈرشپ سے بات چیت پر آگاہ کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات. آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں. جے یو آئی کی آئینی بینچ کی تجویز سے اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے فوجی عدالتوں پر تحفظات کا اظہار کیا. اعتراض والی شکوں پر نون لیگی قیادت آپس پر بھی مشاورت کرے گی. ترمیمی مسودے کے معاملے پر نون لیگ کے کچھ خدشات. بلاول بھٹو نے نون لیگ کو صاف کہہ دیا, مولانا فضل الرحمان کو زبان دے دی ہے, پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سروسز چیف کی تعیناتی دوبارہ تقرری یا عہدے سے ہٹانے کا عمل آئین کے مطابق ہوگا. دوبارہ تقرری یا سروس میں توسیع کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی. تقرری, دوبارہ تقرری یا توسیع میں کسی تبدیلی کا معاملہ خصوصی کمیٹی میں لایا جائے گا. جے یو آئی کے ترمیمی مسودے کے اہم نکات ARY نیوز سامنے لے آیا. مسودے میں کہا گیا ہے خصوصی کمیٹی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی مل کر بنائیں گے. کمیٹی میں دونوں ایوانوں سے برابر نمائندگی ہوگی. کمیٹی میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکن شامل ہوگا. پارلیمانی کمیٹی سروسز چیفز کی تعیناتی, دوبارہ تقرری یا توسیع سے متعلق تجاویز صدر کو بھیجے گی. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین جج. ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 3 سینئر جج شامل ہوں گے. آئینی ترمیم پر جے یو آئی فے کے مسودے کے اہم نکات ARY نیوز نے حاصل کر لیے. مسودے کے مطابق آئینی تنازعات یا تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ذریعے ہی ہوگا. ججز کی تقرری کی حد تک آئین میں 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے. جے یو آئی کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کرنے کی تجویز. کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے. صاحب نے ابھی آئینی بینچ کی بات کی ہے کہ جو مسودہ ہے اس میں آئینی بینچ کی بات کی گئی ہے. بالکل درست کہتا ہوگا. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی, اور اس میں PMLN کی بھی بڑی حد تک اگریمنٹ. آئینی ترمیم پر ابھی نون لیگ کا مسودہ آیا ہے. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا مسودہ اس سے پہلے آیا تھا. جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا بیرسٹر گوہر نے آئینی بینچ کی بات درست کی. خورشید شاہ نے کہا پی ٹی آئی کے آئینی کمیٹی میں موجود لوگ بے بس ہیں. بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں. سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں اتفاق ہو چکا ہے, 1-2 دن انتظار کر لیں. گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے, ایک ڈرافٹ دیا ہے اس میں, جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی. تو ہم نے اس کو دیکھا ہے. اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں. حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ شیئر نہیں کیا, مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی. بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے 7 اراکین ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے.
अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तरमीम के लिए हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं हैं। MNAs को 1-1 अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आवाम से कल मुल्क भर में सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। कहा बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करें। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर आना होगा। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें यही सब भुगतेंगी। हम आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से SCO के सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट इजलास पर सेक्रेटेरिएट के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए दिल से काम करता रहेगा। यांग मिंग ने SCO के तमाम शोबों में पाकिस्तान की तामीरी शराकत को सराहा। पंजाब हुकूमत की वजाहत और तरदीद के बावजूद तालबा से ज्यादती की खबर को बुनियाद बनाकर एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में मुश्तइल तलबा ने निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। 6 रोड कैंपस की ईंट से ईंट बजा दी। पुलिस की शालिंग 250 तलबा को हिरासत में ले लिया। साहिवाल में भी पुलिस और तलबा आमने सामने। अहमदपुर शर्किया और हैदराबाद में भी मुजाहरे। ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत निजी कॉलेज के गार्ड को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज। 24 मुल्जमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने का मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम जुबैर नामजद। और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 18 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। हसीना वाजिद और अवामी लीग के दीगर अहम रहनुमाओं समेत 45 अफराद के वारंट जारी किए गए। तमाम अफराद पर तलबा तहरीक के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। शेख हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी।